میدان حدیبیہ وچ عروہ بن مسعود ہمیں کہتے ہیں یہ ماحول کے دیکھ مطابق گل کرے. میدان حدیبیہ مذاکرات ہو رہا ہے, مشرکین مکہ دے حضور نال آ کے مذاکرات ہو کر رہے ہیں. عروہ بن مسعود انہاں دے نمائندے بیٹھے. ہمیں لوگ کہتے ہیں کوئی ماحول ہوتا ہے بات کرنے کا, کتنا بڑا ماحول ہے بھائی, جنگ ٹلن لگی, مذاکرات ہو رہے ہیں. لیکن صحابہ حضور دے آداب اتھے بھی انہیں وچ کمی نہیں آن دیتی. عروہ بن مسعود گل کردیاں دی آواز حضور دی آواز وچ اچھی ہو گئی. مذاکرات کر رہے, کلمہ تھوڑا پڑھے سی, لیکن جدو آواز اچھی ہوئی تو صحابہ نے ماحول نہیں ویکھیا, بھائی غیروں سے مذاکرات ہو رہے ہیں, یہ کیا کہیں گے, یہ اتنے دہشت گرد ہیں, یہ اتنے انتہا پسند ہے. جدو آواز اچھی ہوئی تو حضرت اسید بن عزیر نے آ کے عروہ بن مسعود دے موڈے ہوتے ہاتھ ماریا, فرمایا تینوں پتہ نہیں تو گل کدے نال کر رہے ہو, تینوں پتہ نہیں تو گل کدے نال کر رہے ہو. حالانکہ مذاکرات ہو رہے تھے, وہ غیر آدمی تھا, اس کو بات کرنے کا لگ. فرمایا تینوں پتہ نہیں تو گل کدے نال کر رہے. اگلی گل اسید بن عزیر بہت ڈاڈی کی تھی, فرمایا جی ہن آواز اچھی ہوئی تو میں تیری دھون لا دیں گا. صرف آواز اونچی ہوئی, حضور کے بارے میں جو مرضی کو کہتا رہے. کہتے نہیں, میں نے کہا یہ بات اور ہے, نساکی ناز پیمانہ گفتم. اے تے کلندر لاہوری داڑھی منڈا بھی یہ گل کر گیا, اقبال بھی, یہ مولوی دے انتہا پسند ہو سکتے ہیں. اقبال کہندا ہے نساکی ناز پیمانہ گفتم, حدیث عشق بے باکانہ گفتم. اقبال کہندا میرے کلام وچ نہ شراب دیاں گلاں, نہ شرابیاں دیاں گلاں, نہ پین پلان والے دیاں گلاں, لیکن حضور دے عشق دی گل میں بڑے بے باک ہو کے کرنا, بڑا بے باک ہو کے کرنا. میں کہا اقبال تو یورپ پڑھیا تھا, اے بی سی پڑھیا تھا, ساڈے منڈے اے بی سی پڑھن بھاویں کلو واللہ نہ آندی ہوے, وہ بھی دین دے رازدار ہے. ہاں بالکل, پاکستان وچ یہی تے چل رہا ہے. ساڈے دینی مدارس وچ بھی سکول داخل کیتا جا رہا ہے, بھاویں ایک حدیث بھی منڈے نوں نہ آوے, دوڑے جا رہے ہیں, پتہ نہیں بھی جانا انہاں نے کیڑے پاسے. ترقی کر رہے ہیں, ترقی کر رہے ہیں. میں تواڈے سامنے بیٹھیا, میں سعودی عرب وچ بھی گیا, انہاں دے مولوی میرے سامنے گل نہیں کر سکے. میں انہوں نے کہا بیٹھو گل کرو, نہیں تو یہاں بات ہے. میں اتنے جنت البقیع وچ مولوی نو نپ لیا, میں کہا اے دین بیان کر دیو, اے جڑا تو اتنے کھڑیا. ایسی پاکستانی تے اتنے عربی پیسے لے کے بک بک کر رہے تھے. میں کہا تو حضرت عثمان غنی دی قبر مبارک دے سامنے میں انہوں نپ لیا. میں کہا تو اے دین بیان کر رہا ہے تھے. میں کہا حرام خورا تو, مطلب پوری امت نو تے مشرک بنائی کھڑا, اسی لکھاں روپے لا کے آئے, سارے مشرک تینوں نظر آندے. کہنے لگا میں بلاواں پولیس نو. میں کہا پولیس نہ بلا, میرے نال گل کر. تو پولیس نے پترا وہ کہتے ہیں میں بندے نے نپ لیا, انہوں نے کہا جاؤ جی مولانا صاحب تو گرفتار کرا دے گا. میں کہا یار گل اتنے کر رہے ہیں, پوری امت اسی لکھاں روپے لا کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آئے, اتنے جنت البقیع داخل والا مشرک ہو جاتا. میں کہا اسی تے انہاں نوں سلوٹ مارن آیا کہ تساں رسول اللہ دی کتنی خدمت کی تھی. میں اتنے میدان عہد وچ گیا, جتیاں میں اتنے لا دیتیاں دور ہو جتے وہ بندہ کھڑیا. اتنے ایک مولوی نسدا آیا, کہنے لگا یہ جوتے آپ نے یہاں کیوں اتارے. میں کہا جتیاں میریاں, تینوں کی درد ہویا. یہ جتیاں میں لائیاں دور کر کے. میں کہا میرا ادب تے احترام ہے, میں جتیاں قریب نہیں لے آیا, میں تے چاہیے سی اتنے میل دور لا دیندا. میں کہا ایک فرلانگ دور لائیاں, تو ویکھدے پے سی میرے وال. کہندے کیوں لائیاں. میں کہا میری مرضی, تینوں کو 10 شریعت اسلامیہ میں منع کر دی, 10 تو مینوں. میں کہا ادب تے احترام کرنا بندہ کافر ہو جاندا. میں اس مولوی نو نپ لیا. میں کہا میں نے گل کرے تھے, وہ میرے کو جان چھڑاوے. میں کہا تو 72,000 جادوگراں نو کلمہ کیویں ملیا, تو مینوں دس ایتھے. میں کہا تو مینوں 72,000 جادوگر جڑے موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے چائے کھڑے سن, انہاں نو ایمان کیوں ملیا. عبداللہ بن عباس تو لے کے اج دے تہاڈے مولویاں تک بھی کی لکھیا ہے دے بارے, قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. میں کہا اس آیت دی تفسیر کر. انہاں نو ایمان 72,000 جادوگر موسیٰ علیہ السلام دے سامنے آ کھڑے, اتنی گل انہاں دے منہ وچوں نکلی. انہاں کہا جناب پہلے تسی جادو وکھاسو یا سی. میں کہا پہلے تسی جادو وکھاسو یا سی. اتنی گل قرآن نے بھی بیان کی تھی. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. 1400 سال مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھیا. انہاں کیا یہ بھی تے کہہ سکتے سن پہلے اسی وکھائیے یا تسی, پہلے اپنا ذکر بھی کر سکتے سن, لیکن انہوں نے منہ وچوں نکل گیا نبی دی تعظیم ہو گئی. ہاں نبی دی تعظیم ہو گئی, بغیر سوچے سمجھے ہو گئی, بغیر سوچے سمجھے نبی دی تعظیم ہو گئی. آئے مقابلے کھڑے سن تے اللہ تعالیٰ فرماتا والقی السحرۃ ساجدین,
72,000 جادوگروں نو رب نے سجدے چ پا دیتا. فلم یرفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنار ورأوا منازلهم. انہاں سر اس وقت تک نہیں چکیا جدوں تک جنت بھی نہیں ویکھ لئی تے دوزخ بھی نہیں ویکھ لئی تے جنت وچ اپنے مکان بھی ویکھ لے انہاں نے. میں کہا تو دسنا او میرے کو جان چھڑاوے. میں کہا جلیا نبی دی تعظیم کرن نال تے بندہ کافر بھی ہوئے تے ایمان مل جاندا. اساں دا کلمہ پڑھیا تے اسی حضور دی تعظیم کران گے تے کیا رب سانو نپ لوے گا کہ میرے نبی دی تعظیم کیوں کیتی نہیں. اگلی گل وہ میرے کو جان چھڑا کے کہندا لکم دینکم ولی دین. مینوں کہن لگا تیرا دین تیرے نال میرا دین میرے نال. میں تے چاند میرے نال متھے کوئی نہیں لگدا. میں تے چاہندا میرے نال کوئی 5 منٹ بیٹھ کے گل کرے حضور دی عزت اور ناموس تے. اے ساڈی قوم اسی تواڈے کولوں بیزار ہاں. اپنی مسیتاں لوگوں نو دے چھڑیاں تسی, اپنے مزار لوگوں نو دے چھڑے, اپنے بچے لوگوں نو دے چھڑے. جی مولانا صاحب میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں. میں کہا اسی کوئی ڈنگے تینوں نظر آ رہے, اسی بھی سیدھے سادے. سیدھے سادے نے جنیا سیدھے سادے کا مطلب ہے حضور کی غلامی اختیار کر. سیدھے سادی قوم ساڑھے پڑ پئی ہے. میں لاہور جدو اپنی تقریر کردہ پوچھدا بھئی کپڑے کتوں چنگے لبدے نو, کہندی فلانی مارکیٹ, چھولے کہندے فلانی مارکیٹ, جتیاں کہندے فلانی مارکیٹ, ہریسا کہندے فلانی جگہ, پاوے کہندے فلانی جگہ. تے میں کہا دین کتوں ملدا ہے؟ میں کہا لاہوریو دین داتا علی اجمیری کولوں لبنا. پاوے ہر دکان تو نہیں لیندا تے دین ہر جگہ لے لیندا. کیسی معیار ویکھو ساڑی قوم دا. دین اگردت پختہ بے آدابش, دین بغیرت صحبت اربابش. اقبال کہتا کدی بھی خشکیاں کولو دین نہ لوی, دین جدوں لینا تے حضور دے غلاموں کولو لوی. لو جی ادب دی ایک اور گل سنو. حافظ جڑے بیٹھے انہاں واسطے تو مسئلہ کوئی نہیں. موسیٰ علیہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نو جدوں حضرت آسیہ چک کے لے گئیاں, فرعون ویکھ کے کہنے لگا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا قرۃ عین لی ولک. انہوں نے کہا میری تے تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہے. وہ کہنے لگا یکون لک فاما لی فلا حاجت لی فی ذلک. انہوں نے کہا تیری اکھاں دی ٹھنڈک تے ہے لیکن مینوں اس دی کوئی ضرورت کوئی نہیں. ہن اگلی گل بڑی توجہ نال سننی. ساڑے لوگ پتہ نہیں کیڑے دین بیان کرنے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مسند ابی یعلا کی حدیث, فرمایا والذی احلف بہ لو اقر فرعون بان یکون له قرۃ عین کما قرت بہ امرأتہ لہدی اللہ بہ کما ہدا بہ امرأتہ ولکن حرمہ ذلک. فرعون نے کیا ہے میری اکھاں دی ٹھنڈک نہیں ہے تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہے. موسیٰ علیہ السلام تے اجے بچے ہیں. حضرت جی تے میرا سوال ہے کہ پھر جڑا حضرت آسیہ نے حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام دی تعظیم کیتی وہ ولی دی کیتی کہ نبی دی کیتی؟ ساڑھے مولویوں نے یہ بھی سمجھنا آئی. جی ہاں آجے تے موسیٰ علیہ السلام پہ گوڑے چھتے. حضور میرے آقا فرماندے والذی احلف بہ, میں اس ذات کی قسم جس کے نام سے میں قسمیں اٹھاتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ اگر فرعون بھی جواباً کہہ دیتا, فرعون جواباً کہہ دیتا حضرت آسیہ کے مقابلے میں کہ ہاں یہ بچہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو میرے آقا نے فرمایا اللہ فرعون کو مسلمان اللہ نے بنا دینا تھا. توجہ بھائی توجہ توجہ یار دسو جی فرعون صرف اتنا کہہ دینا حضرت نبی سمجھ کے نہیں, ہاں نبی سمجھ کے نہیں, چونکہ وہ نبی تھے تو صرف نبی کے بارے میں ایک جملہ کہہ دیتا کہ ہاں یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو فرعون جیسے کافر کو بھی رب نے معاف کر کے مسلمان بنا دینا تھا. صرف نبی سمجھ کے نہیں,
تے اسی حضور نو دوویں جہاناں دے والی سمجھ کے آقا سمجھ کے ایتھوں حضور دا نام چوماں گے تے قیامت والے دن رب سانو نپ لوے گا میرے نبی دا نام کیوں چومے؟ یہ ہمارے سنیوں کا حال ہے. یہ پوچھتے ہیں دلیلیں، یہ انگوٹھے کہاں چومنے لکھا ہے؟ میں نے کہا کہیں بھی نہیں لکھا، تو بتا کیا چومنا چاہیے. شرم نہیں آتی بندے کو حضور کے بارے میں یہ بندہ بات کرے؟ صحابہ نے آگے سے آگے بڑھ کر حضور کی بات کی. یہ ایک صحابی نے اپنا ماما قتل کر دیتا، دوسرے بھرا قتل کر دیتا، تیسرے نے کیا اور اے دو کم تے ہو گئے، تیسرے نے اپنا باپ قتل کر دیتا. ایک نے حضور دا لعاب دان لیا، دوسرے نے پانی لے لیا، تیسرے نے موقع ملیا تو حضور دا پیشاب مبارک پی لیا. حضرت ام ایمن حضور دا پیشاب پی گئیاں. سویرے صحابہ نے پوچھا مائی جی تانوں سمجھ نہیں لگی جدوں تسی حضور دا پیشاب مبارک پیتا؟ تے انہاں گل کی کیتی؟ انہاں کیا شربت ما فیھا ولا اشعر انه بول لطیب رائحتہ. فرمایا میرے محبوب دے غلاموں دی خوشبو اتنی سی جدوں میں منہ لایا تے مینوں پتہ ہی نہیں چلا. ساڑھے ایک بزرگ گئے حج تے مدینہ پاک گئے تے اتھے ایک عرب نے انہاں دی دعوت کی تھی. جدوں کھانے تے بیٹھے وہ عرب دا ایک نوجوان منڈا روٹی لے کے آیا. اس کو بڑی خاص قسم دی خوشبو آئی انہوں نے. تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ منڈیا یہ خوشبو کتوں لئی ہے؟ میں بھی خریدار ہاں خوشبو دا. وہ نوجوان منڈا ہس پیا عربی. وہ کہنے لگا اے میں نہیں دساں گا، اے میرے ابا جی تانوں دساں گے کتوں لبدی. جدو انہوں نے ابا جی آ گئے دسترخوان تے بیٹھے تے وہ نوجوان بچہ عربی اپنے ابا جی بڈھے عربی نو کہنے لگا کہ ابا جی اے بزرگ کہندے ہیں کہ بھائی یہ خوشبو سانو بھی لے دیو یا سانو دسو کتھوں لبدی جیڑی تسی لائی ہوئی، انہاں نو دسو اے کتھوں لبدی. تو عربی بڈھے کہنے لگے بزرگ، انہاں کہا تسی حدیث پاک نہیں پڑھی؟ جدوں ساڈی وڈی ماں نے حضرت ام ایمن نے حضور دا پیشاب مبارک پیتا سی تے حضور نے فرمایا سی تیری نسل وچ بھی خوشبو آئے گی، وہ خوشبو ہے. اے بازاروں نہیں لبدی، اے او خوشبو ہے جڑا حضور نے فرمائی سی بات. اعلی حضرت بریلوی آج تو دو فٹ دیاں مولوی زبانہ کھول دیں، پھر ساڑی قوم کہندی میں سن کے آیا فلانا مولوی تقریر کر رہے سی حضور غیب نہیں جانتے. اے ساڑے قوم دا حال ہے. اعلی حضرت بریلوی کو فتویٰ پوچھا پیر سید دیدار علی شاہ صاحب. اس فتوی نو ہو گیا 102 سال کہ میرے کو فتاوی رضویہ پیا گڈی وچ میں وکھا سکنا. 1335 پوچھا گیا، ہن ہے 1437. 102 سال اس فتوی نو ہو گئے. اج دے نات خان